الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا، اپنا اور اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی کا دن، یہ آج کا دن بڑا برکت والا اور نسبتوں والا دن ہے۔ سب سے پہلی نسبت تو اس کی یہ ہے کہ اس کا تعلق حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ 11ویں شریف اس کی نسبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور دوسرے نمبر پر آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت یہ مکمل ہونے کو ہے۔ آج اس کا آخری دن ہے، اور اس کی تیسری جو نسبت ہے اور سب سے اہم نسبت جو ہے وہ آج سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے۔ آپ کا آج یوم وصال ہے، اور چوتھے نمبر پر آج اس مسجد کے اندر افطاری کا انتظام کیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم جمع ہیں۔ یہ 4 نسبتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جو پہلی نسبت میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ ہے آج 11ویں شریف ہے۔ 11ویں شریف کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے چلتا ہوں کہ یہ جو 11ویں ہے ہم 11 تاریخ کو ہی کیوں کرتے ہیں؟ 11ویں کو 11ویں کہتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر مہینے کی
یکم تاریخ کو ایک چیلا شروع کیا کرتے تھے، وظیفہ شروع کرتے تھے جو 40 دنوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ کتنے دنوں پر؟ 40 دنوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ آپ چاند کو یکم تاریخ کو شروع کرتے تھے اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو وہ چیلا مکمل ہوتا تھا۔ جب وہ چیلا وہ وظیفہ مکمل ہوتا تھا تو جو اللہ تعالیٰ نے ان 40 دنوں کے اندر حضور غوث اعظم کے اوپر انوار و تجلیات کا نزول کیا ہوتا تھا، جو تحائف اور جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہوتے تھے، حضور غوث اعظم ان کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور ختم دلایا کرتے تھے۔ وہ 10ویں کو ہوتا تھا، رات 11ویں کی ہوتی تھی، ہر مہینے آپ ایک ختم دلایا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے آپ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، جتنے بھی معیبین اور متابعین ہیں، وہ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ 11ویں کو 11ویں کہتے کیوں ہیں اور یہ ہم ختم پاک 11ویں کو ہی کیوں کرتے ہیں۔ اب میں اپنی اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا۔ اس کے بارے میں آپ نے بہت ساری احادیث سنی ہے، چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری مسلم اور ترمذی باقی متعدد احادیث میں موجود ہے، اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک تو آپ نے سن رکھی ہے، اس کے اندر میں چند نکات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے ابواب السماء، کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مشکات شریف کے حدیث پاک میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کا 1 دروازہ زیادہ رکھ دیا، 8 دروازے بنائے۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے فقہائے کرام لکھتے ہیں، خصوصاً علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا رمضان المبارک کے اندر وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھا جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اگر وہ بڑا گناہگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا خاص کرم فرماتا ہے، اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرماتے ہوئے اس بندے کو جنت میں بھیج دیتا ہے، اس کو جہنم میں نہیں بھیجتا۔ اس لیے اللہ کے نیک لوگ اللہ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اے باری تعالیٰ تو ہمیں رمضان المبارک کے اندر موت دے، ہمارا وصال رمضان المبارک کے اندر کر، تاکہ جنت کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، ہمارا سیدھا جانا جنت میں ہو، ہم جہنم میں نہ جائیں۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، جو مرتد ہیں، وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ان کا رمضان میں ان کی موت ہو جائے تو وہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے اٹل فیصلہ فرما دیا ہے کہ جتنے بھی جنت کے دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ان کو کفار کو رمضان کے ختم ہونے تک نہ
یہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا ہے کہ 8 دروازے جنت کے کھول دیے گئے اور جو 7 دروازے جہنم کے ہیں وہ بند کر دیے گئے۔ آخری حدیث پاک کا جو جملہ ہے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شیاطین بند کر دیے گئے ہیں، جکڑ دیے گئے ہیں، تو پھر لوگ رمضان کی گناہ کیوں کرتے ہیں، برے کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا محدثین کرام نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ گناہ کا سبب صرف شیطان نہیں ہوتا، گناہ کا سبب صرف شیطان نہیں ہوتا، گناہ کا ایک سبب نفس ہوتا ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، جیسے شیطان اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ورگلاتا ہے، اسی طرح جو نفس امارہ ہے وہ بھی انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو نفس امارہ کی وجہ سے انسان گناہ کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ محدثین کرام نے فرمائی ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو پرانی عادتیں ہوتی ہیں ان عادتوں کی بنا پر انسان گناہ کرتا ہے۔ شیطان تو بنا ہوا ہے، شیطان تو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا ہے، لیکن ایک انسان کو عادتیں ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی عادتوں کی بنا پر برے کام کرتا ہے۔ ایک بندے کی عادت بنی ہے کہ وہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ اپنی چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتا ہے، وہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب شیطان اگر بند بھی گیا ہے، جکڑ بھی دیا گیا ہے، جو اس کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ان عادتوں کی وجہ سے وہ برائیاں کرنا چھوڑتا نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ محدثین کرام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے، اگر بندہ نیک لوگوں میں آ جائے تو نیکیاں کرتا ہے، صحبت صالح کو صالح کرو، صحبت طالب کو طالب کرو، نیکوں کی صحبت میں آ جائے گا تو نیک بن جائے گا، اور بروں کی صحبت میں چلا جائے گا تو برا بن جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ برے لوگوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے، شیاطین اگر کے جکڑے ہوئے ہیں لیکن ان برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ 3 وجوہات بیان فرمائی ہے، بلکہ بعض محدثین کا یہ آپ کو میں قول بیان کر دیتا ہوں کہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو سلسلۃ الشیاطین ہے کہ شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو مرضت الشیاطین ہے، جو بڑے اور سرکش شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے گئے ہیں، جو چھوٹے شیاطین ہیں، جو شتنگڑے ہیں وہ نہیں جکڑے گئے، وہ انسانوں کو ورگلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ 3-4 وجوہات ہیں کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین تو باندھ دیے گئے ہیں، جکڑ دیے گئے ہیں، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے یہ جو جوابات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اگلی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ بندے اور جہنم کے درمیان، جہنم کی آگ کے درمیان، اللہ کے عذاب کے درمیان ڈھال ہے۔ جب اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس بندے اور عذاب کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے، وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے لیے نعمتوں کا اور اس کے لیے انعامات کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ روزے کی خاص فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے جب اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، روزے دار کو اپنا دیدار فرمائیں گے، وہ بندہ خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ آج وہ جو میں نے روزہ رکھا تھا اس کا انعام، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کی شکل میں مجھے کروا رہے ہیں۔ اللہ کا دیدار کوئی معمولی بات نہیں، یہ بات بھی بتا دوں کہ جنت کے اندر تمام جنتیوں کو اللہ کا دیدار نہیں کروایا جائے گا، خاص جنتی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ
یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہم جیسے گناہ گاروں کو عطا فرمائیں گے صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے. یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. تمام حجابات ہٹا کر اللہ تعالیٰ اپنی جو روحانیت اور اپنی شان کے مطابق ہمیں اپنا دیدار فرمائیں گے. اس لیے روزے دار کے لیے یہ 2 خوشیاں کوئی معمولی خوشیاں نہیں ہیں. اس لیے جتنے لوگ ہیں میری آواز سن رہے ہیں روزہ بالکل نہ چھوڑا کریں. یہ 30-29 روزے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہم پر فرض کیے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے حالت ایمان میں رکھتا ہے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے اگر 50 سال کے گناہ بھی ہیں وہ روزے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. سبحان اللہ. جتنے بھی پچھلے سال گزر گئے چاہے وہ گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اور جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے چند احادیث رکھی ہے ان کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کی ہے. بندہ یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک روزے تو رکھ لیتا ہے 3 اشرے بھی گزر گئے نماز تراویح بھی ادا کر دی لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے سارے معاملات کر دیے لیکن ایک فریضہ ابھی باقی ہے. اس فریضے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے 674 نمبر کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ کہ حضور نبی رحمت آقا دو جہان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک منادی کو جو ندا دینے والا ہے اس کو مکہ کی گلیوں میں بھیجا. بھیجنے والے حضور ہیں اور ایک شخص کو بھیجا کس لیے کہ جا کے اعلان کر دو. وہ اعلان آپ نے سننا ہے پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. وہ اعلان تھا کہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ اے لوگوں سن لو کہ صدقہ فطر واجب کر دیا گیا ہے. علی کل ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر فرمایا کہ صدقہ فطر واجب کر دیا گیا ہے. ہر مرد پر واجب کر دیا گیا ہے ہر عورت پر واجب کر دیا گیا ہے چاہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا بچہ ہے جو نابالغ ہے یا بالغ ہے فرمایا کہ صدقہ فطر واجب کر دیا گیا ہے. یہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو یہ اعلان سنانے کے لیے مکہ کی گلیوں میں بھیجا. آج جو علماء کرام اعلان کرتے ہیں سپیکروں پہ اعلان کرتے ہیں یا گھروں میں جا کے اعلان کرتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کہ حضور بھیج رہے ہیں ایک شخص کو کہ جا کر کس کا اعلان کرو صدقہ فطر کا. میرے ساتھ بولیے کس کا اعلان کرو صدقہ فطر کا اعلان کرو. لہذا اعلان کرنے والے اور کروانے والے یہ حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور صدقہ فطر ادا کرنے والے یہ صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے. یہ واجب کس پر ہے یہ واجب کیوں ہوا اور یہ واجب کب ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جیسے زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے اسی طرح یہ صدقہ فطر مال پر فرض نہیں ہوتا. یہ صدقہ فطر مال پر فرض ہے. یہ صدقہ فطر انسان کے وجود پر
یہ انسان پر مسلمان پر فرض ہوتا ہے، لہذا یہ ہر بندے کے اوپر یہ دینا واجب ہے، کیونکہ اگر مال پر فرض ہوتا تو حضور یہ کیوں فرماتے کہ چھوٹے بچے پر فرض ہے، یہ چھوٹے بچے کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا، اس کا باپ ادا کرے گا۔ جو بالغ اولاد ہے اگر ان کے پاس مال موجود ہے تو وہ اپنے مال میں سے صدقہ فطر ادا کریں گے، اور اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو جو ان کا ولی ہے، جس کا باپ ہے، وہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی اور بڑے بچوں کی طرف سے بھی جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کرے گا۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ انسان کی ذات پر ہی واجب ہے، یہ مال پر واجب نہیں ہے۔ یہ عید کے دن جب عید کے لیے نکلتے ہیں طلوع آفتاب کے وقت یہ اس وقت واجب ہوتا ہے، لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب تو اس وقت ہوتا ہے، لیکن اس کو پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ جو غریب ہیں وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اگر یہ مدارس کا صدقہ فطر دینا ہے تو جو مدارس کے جتنے بھی انتظامات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ صدقہ فطر کے ساتھ پوری کر دی جائے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ انسان کی ذات کے اوپر فرض ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ حضور کی سنت ہے یہ اعلان کرنا۔ دوسرے نمبر پر یہ فرض کیا کیوں گیا، یہ فرض یہ واجب کیا کیوں گیا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ من الرمضان للصائم من اللغو والفرث وطعمۃ للمساکین، کہ فرما دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب کیا تاکہ انسان نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں ان روزوں کے اندر جتنی بھی لغو باتیں ہو گئی، جتنی بھی فضولیات ہو گئی، ان فضولیات کا کفارہ ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا اہتمام ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک انسان نے جتنے بھی روزے رکھے ان روزوں کے درمیان اگر کوئی لغو بات ہو گئی، کوئی بری بات مجھ سے نکل گئی، یا کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا جو شریعت کے خلاف تھا یا اس کے موافق نہیں تھا، تو جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت سے، اس صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام لغو کام معاف فرما دیتے ہیں، تمام فضول کام معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آخری بات عرض کیے دیتا ہوں کہ جو بندے صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا وعید ہے۔ آقا اسلام والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ فطر جس کو فطرانہ بولا جاتا ہے وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا، اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ اگر صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اگر وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو اس کے روزے معلق رہیں گے، لٹکے رہیں گے۔ تو کتنی سخت وعید ہے، اس کی وعید بھی کتنی سخت ہے اور فضیلت بھی کتنی زیادہ ہے۔ نہ ادا کرو گے تو روزے لٹکے رہیں گے، ادا کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمام لغویات اور فضولیات معاف فرما دیں گے۔ اب آخری سوال کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے، کتنا ہے صدقہ فطر؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من التمر، صاع من الزبیب، صاع من الکشمش اور نصف صاع من البر۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 4 چیزوں پر ہے۔ 1 صاع کھجور یعنی 4 کلو کھجور، یا 4 کلو جو، یا 4 کلو کشمش، یا 2 کلو گندم یا اس کا آٹا۔ تو ان جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا آپ کو حساب لگا لیں، اس کی قیمت کا حساب لگا لیں، اس حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ جو گندم کا حساب ہے وہ علماء کرام نے 240 روپے بتائے ہیں۔ گندم کے کتنے ہیں جی؟ اگر کوئی بندہ گندم کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 240 روپے ادا کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ مال عطا کیا ہے، وہ زیادہ وسعت رکھتا ہے، امیر ہے،
نذرانہ دے سکتا ہے، وہ کشمش کے حساب سے بھی دے سکتا ہے، وہ جو کے حساب سے بھی دے سکتا ہے، اعلیٰ کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، اور جو تھوڑی ادنا قسم کی کھجور ہے اس حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ 4 کلو کھجور اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اس حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی کہ صدقہ فطر کی مقدار، اس کی قیمت کتنی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ 4 چیزیں ہیں۔ اگر آپ زیادہ طاقت نہیں رکھتے، زیادہ پیسوں کی وسعت نہیں رکھتے، تو آپ گندم کے حساب سے 240 روپے دے سکتے ہیں۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، 6 افراد ہیں یا 7 افراد ہیں، ان حساب سے جو ہے آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ اس کا جو مصارف ہیں وہ تو وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، چاہے آپ غریبوں کو دیں یا فقیروں کو دیں یا جو مقروض ہیں ان کو دیں۔ لیکن حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ، یہ صدقات نافلہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ فطرانہ ہے، چاہے اور کوئی عطیات ہیں، وہ آپ غریبوں اور مسکینوں کو دے تو سکتے ہیں، آپ کو ثواب تو ہوگا، آپ کا جو فرض ہے وہ ثابت تو ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں اگر آپ یہ صدقات، یہ زکوٰۃ دینی مدارس میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک تو صدقہ فطر کو ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور دوسرا قرآن کی تعلیم میں جو آپ نے حصہ ڈالا ہے، جو آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے، آپ کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا۔ اور جو مدرسے کے اندر بیٹھ کے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کو جو پورا کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو ثواب کے اندر دگنا اجر عطا فرمائیں گے، اور آپ کو انوار و تجلیات کے آپ کے اوپر نزول فرمائیں گے۔ یہ حضرت مجدد ثانی فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے علاقے کے اندر جو مسجد ہے اور جو مدرسہ ہے فضائل الیاس کے نام سے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے علاقے کے اندر یہ مدرسہ قائم ہوا، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، لوگوں کو، بچوں کو دینی تعلیمات دی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا اور اپنے اہل و عیال کا جو صدقہ فطر ہے وہ اس مدرسے کے اندر اور ان پڑھنے والے بچوں کے لیے آپ صدقہ فطر دیں، تاکہ اس مسجد کے اندر، اس مدرسے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی کمی ہے ان کو پورا کیا جا سکے، جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، چاہے وہ بڑیوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ روٹیوں کی صورت میں ہے، یا جس حوالے سے بھی ہے، وہ اس مدرسے کے محترمین جانتے ہیں کہ کیا کیا ضرورت ہے۔ آپ اپنے صدقہ فطر اس مدرسے کے اندر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب بھی عطا کرے گا، اور تعلیم قرآن کا جو اجر ہوگا اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ ارادہ کرتے ہیں جی؟ کون کون ارادہ کرتے ہیں؟ آپ کھڑا کریں اپنا صدقہ فطر، کون کون اس مدرسے میں جمع کروائے گا؟ آپ ارادہ کرتے ہیں؟ آپ نے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ہمسائے ہیں ان کو یہ آپ نے تلقین کرنی ہے کہ یہ دینی مدرسہ ہے، یہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور بھی بہت ساری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس لیے اپنا جو فطرانہ اور جو صدقہ فطر ہے وہ آپ اس مدرسے میں ادا کریں۔ میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کا صدقہ فطر دیا ہوا ضائع ہو جائے گا، نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے